بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب ایمان کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 14، تقریر نمبر 2۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہوں اور وہ ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب توریت و انجیل دی گئی تھی؟ تو جب ایک زمانے دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے بدکار ہو گئے۔ ایمان ہر خیر اور مقام و منزلت کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو دنیاوی زندگی جانور کی مانند ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ان کا انجام معلوم ہے۔ یہ لوگ بہرے، گونگے، اندھے کہ پھر اپنی گمراہیوں سے باز نہیں آتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 18۔ ایمان ایک دائمی اور وجودی حقیقت ہے، مشکوک یا وہمی شے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جدا امر ہے یا اب برائے نام کوئی چیز ہے، بلکہ ایمان کو در حقیقت نور سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسا نور جو قلب انسانی میں ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، جس کا ارتکاز قلب انسانی ہے۔ ایمان کو قدرت کے قلم سے دل پر نقش کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو ثابت کر دیا ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 23۔ لہٰذا ایمان کا نور مہو ہونے والا نہیں ہے۔ اصول کافی کے ایک باب میں یہ بحث آئی ہے کہ یا یہ ممکن ہے کہ ایمان کم ہو جائے یا بالکل نابود ہو جائے۔ تحقیق یہ ہے کہ اگر قدرت کے ساتھ ایمان دل پر نشر ہو گیا ہو تو ایسے میں شیطان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس طرح کے دل پر اپنا سایہ ڈال سکیں۔ البتہ اگر خود انسان کے نقص پر تل جائے تو اور بات ہے۔ جب تک الہی تائیدات شامل نہ رہیں گی اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں آ سکتی۔ ایسا جانور ہے جو بجھنے والا نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ آیت شریفہ میں واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی جگہ دل میں ہے، ایمان ابھی تک تمہارے قلب میں نہیں آیا ہے، آپ مسلمان ہیں۔ عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے رسول کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، حالانکہ ایمان کا تو ابھی تک تمہارے دلوں میں گزر نہیں ہوا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14۔ وہ حقیقت جو دل میں روشن ہونی چاہیے ابھی نہیں آئی ہے۔ ایمان الہی عطیہ ہے، امن الہی ہے۔ اس نور کو خدا دل میں روشن فرماتا ہے، پہاڑ کی مانند محکم۔ کوئی وہم و خیال، کوئی حادثہ اس کو خدائے بزرگ سے باز نہیں رکھ سکتا۔ اور وہی خدا تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی تاکہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان کو بڑھائیں۔ سورہ فتح آیت نمبر 48۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ تمام خلق ایک طرف اور یہ ایک طرف اپنے ایمان پر ڈٹا رہتا ہے۔ مستقل ایمان کے آثار: میں بندہ ہوں اور وہ خدا ہے، یعنی مضبوطی سے خانہ خدا میں اپنے عقیدے پر قائم و دائم رہتا ہے۔ گرگٹ صبح سے شام تک کئی مرتبہ اپنا رنگ بدلتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی گرگٹ ہو جائیں۔ صبح خدا کے ساتھ، دوپہر کو شیاطین اور شام ہوائے نفس کے ہمراہ۔ نہ تو خدا سے کوئی کام اور نہ آخرت کی کوئی پرواہ۔ یہ کفر کی حالت ہے۔ جس کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے اسے آخرت کا خوف تیر کی طرح چھیل دیتا ہے۔ خوف خدا نے انہیں تیروں کی طرح لاغر اور کمزور کر دیا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ حمام۔ خوف نے علی کے نالے بلند کر دیے ہیں، میں اور آپ بے خبر ہیں۔ جس وقت دل باخبر ہو گیا اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بے خبری آپ پر کیا اثر کرتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آخرت کا خوف انسان کو مشق کی مانند سکھا دیتا ہے۔ یہ عاقبت کے انجام کا خوف بہت اہم ہے۔ قیامت کے روز اپنے اعمال کی فائل کے بارے میں پتہ ہے، آپ کے سارے اعمال لکھے جائیں گے، کوئی رعایت یا کمی بیشی نہیں ہوگی۔ فائل ہاتھ میں تھما دی جائے گی، لو خود پڑھو۔ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلم بند کیے چھوڑتی ہے، نہ بڑے گناہ کو۔ سورہ کہف آیت نمبر 48۔
اور ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، اور آج اپنا حساب لینے کے لیے تو آپ ہی کافی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 14۔ انصاف سے بتائیے، آیا آپ کو حساب کتاب سے خوف آیا ہے یا نہیں؟ دنیا کی مشغولات آپ کو بھلا ان چیزوں کا موقع کہاں دیتی ہیں؟ آزمائشیں اور بارگاہ خداوندی میں آہوزاری۔ ایمان مسلمہ ملکوتی و امر معنوی ہے، کوئی تصوراتی یا فرضی چیز نہیں، ٹھوس حقیقت ہے۔ رسول خدا اسے نور سے تعبیر فرما رہے ہیں، پس اس دل کو ایسا دل ہونا چاہیے کہ قابل ہدایت ہو۔ اگر ایمان ایسا نور ہے جو خداوند کریم کی جانب سے دل میں جگہ کرتا ہے، تو اس دل کو نرم ہونا چاہیے تاکہ ایمان کا نور تاثیر دکھائے، لیکن اگر لوہے کی طرح سخت ہو تو پھر اس پر کوئی نقش نہیں ابھر پائے گا۔ پروردگار حکیم و کریم جس قوم میں جس فرد میں چاہتا ہے ایمان کی روشنی اس کے دل میں پھیلائے یا نقش کرے، اس کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے۔ پہلے اپنے قلم کو صقل کرتا ہے، اس کے بعد اس میں ایمان کو نقش فرما دیتا ہے۔ دنیا کی نیرنگیوں کے شکار دل کو تیر بلا کے ذریعے نرم کرتا ہے، دنیا سے اچاٹ کر دیتا ہے تاکہ واپس لوٹ آئے اور کہے یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گزشتہ اقوام پر جب پیغمبروں کو بھیجتا تھا تو ان کی آمد کے ساتھ بلائیں بھی بھیجا کرتا تھا، قحط، عام بیماریاں اور دشمن کے ذریعے مشکلات، تاکہ وہ ہماری طرف چلے آئیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ خدا نے بلائیں نازل کیں، لیکن شیطان مردود نے ان کے دلوں کو انتہائی سخت کر کے ان چیزوں کا اثر نہ ہونے دیا۔ اور اے رسول، جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ہم ان کے پاس بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، پھر جب نافرمانی کی تو ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا تاکہ وہ لوگ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائیں، تو جب ان کے سر پر عذاب کھڑا ہوا تو وہ لوگ کیوں نہ گڑ گڑائیں کہ ہم عذاب دفع کر دیتے، مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے اور ان کی کاراستانیوں کو شیطان نے آراستہ کر دکھایا۔ سورہ انعام آیت نمبر 41 تا 43۔ اگر آپ سبب سے خوش ہو گئے اور مسبب کو بھول گئے تو خدائے کریم اس طرح کہ اس سے مانوس ہو جاؤ تم پر بلائیں بھیجتا ہے، زلزلہ یا آندھیاں، لیکن تم اس قدر سخت دل ہو گئے کہ ان کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا، تمہارے دل نے جنبش بھی نہ کی۔ جب ہم نے بلائیں نازل کیں تو آخر کیوں ہماری بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے؟ دل اس قدر قساوت پیدا کر چکا ہے کہ اسباب و وسائل سے ہٹنے کو جی چاہتا ہی نہیں۔ یہ بلائیں اس لیے تو بھیجی جاتی ہیں کہ سبب سے دل اٹھا لو، نہ یہ کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو۔ ایک مثال دیتا چلوں، طبیب شفا دیتا ہے یا خدا؟ کوئی بیمار ہو گیا، کہا گیا کہ ایک ایسا اسپیشلسٹ آیا ہے جو تمہارا ایک ہی نسخے میں مکمل علاج کر دے گا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے سن کر، خیال کرتا ہے کہ وہ ہی شفا دینے والا ہے، اس کے پاس جا کر التماس کرتے ہیں، ہزار خوشامدیں، تمام ایمان اس کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ اگر نسخہ لیا اور اچھا ہو گیا تو اس مریض کے خدائے مطلق تو طبیب صاحب ہو گئے، جہاں اٹھے بیٹھے گا یہ کہے گا کہ اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا، اس کی وجہ سے چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ بھی شکر ادا نہیں کرتا، ذہن اس شفا دندے کی جانب مبذول ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر خدا کا لطف شامل حال ہو تو جس شوق سے کیا گیا تھا اور نسخہ بھی لیا، اس کے باوجود مزید حالت بگڑ گئی تو ڈاکٹر کو کوسے گا، اللہ کرے ڈاکٹر مر جائے، میری حالت اور بگاڑ دی۔ یہاں پتہ چلا کہ شافی کوئی اور ہے، ڈاکٹر نہیں۔ ایک اسپیشلسٹ کا کہنا ہے کہ میں بعض اوقات یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں نے مرض کی بالکل صحیح تشخیص کر دی ہے اور اس کے مطابق نسخہ دیا ہے۔ مریض چلا جاتا ہے، دوا استعمال کرتا ہے، لیکن دیکھتا ہوں کہ اثر نہیں کرتی، جبکہ بعض اوقات میں مریض کی بالکل صحیح تشخیص نہیں کر پاتا ہوں اور ڈرتے ہوئے احتیاط کے طور پر دوا دے دیتا ہوں تو وہ دوا اثر کر جاتی ہے۔ خدا جسے شفا دیتا ہے اسے ہر دوا سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ بتائیے کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بھوسا کئی امراض کی دوا بن گیا۔ مرحوم صدر الحکمہ نے 40 سال قبل مجھ سے بیان کیا کہ ایسا مریض لایا گیا جس کا مرض واقعی لا علاج تھا،
کئی امراض میں مبتلا تھا، دل خراب، معدہ خراب وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یقین نہ تھا کہ صحیح ہو جائے گا، لہٰذا منع کر دیا، کہا کہ اسے لے جاؤ، میرے بس میں اس کا علاج نہیں۔ ساتھ ساتھ آنے والے اڑ گئے، نہیں جناب، دوا دیں، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، خواہ مخواہ اپنے پیسے ضائع مت کریں۔ اصرار کرنے لگے۔ ساتھ آنے والے ایک شخص نے جھنجھلا کر کہا کہ جب آپ کو علاج کرنا ہی نہیں آتا تو مطلب کیوں کھولے بیٹھے ہیں؟ میں نے بھی ناراضگی کے عالم میں کہا، جاؤ اسے بھوسا کھلا دو۔ کچھ عرصے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ میرے مطب میں گوشت، اصلی گھی، پنیر، مکھن اور بہت سا دودھ لیے آ رہے ہیں۔ حکیم صاحب، آپ نے جو دوا کھانے کو کہی تھی، اس سے ہمارا مریض بالکل شفا یاب ہو گیا۔ ہم نے اسے جی بھر کر بھوسا کھلایا اور وہ تندرست ہو گیا۔ ان مرحوم کا کہنا ہے کہ میں واقعی پروردگار عالم کی یہ قدرت نمائی دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ ناکامیاں اسباب سے قطع تعلق کر دیتی ہیں۔ اگر پروردگار دانا و کریم کسی شخص پر اپنی نظر کرم کرتا ہے تو ناکامی و نامرادی کی طرف سے متوجہ فرما دیتا ہے۔ اپنے کاموں میں نقصان کا سامنا ہو جاتا ہے، اپنی طاقت اور روپے پیسے پر ناز مت کرو، کہو کہ خدا جو مصلحت سمجھے بہتر وہی ہے۔ خداوند عالم بلائیں ٹالتا ہے تو یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ جب تک دل دنیا سے اچاٹ نہ ہو جائے، سبب سے وابستگی ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک مسبب کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر بلاؤں میں گرفتار نہ ہوں گے تو مسبب نہیں ملے گا۔ جب دیکھو کہ مصیبت میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کو پکارو، خدا کے گھر کو مت چھوڑو۔ غافل بھیڑ بکریوں کو پتھر سے ہنکار کر یکجا رکھنا۔ جب بھیڑ بکری اپنے ریوڑ سے باہر نکل جاتی تو مہربان چرواہا اسے پتھر مارتا ہے تاکہ واپس ریوڑ میں آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خونخوار دشمن اسے دوڑاتا ہوا کوہ دشت میں لے جائے اور اپنا شکار بنا لے۔ یہ پتھر مارنا، چوٹ لگانا، نقصان پہنچانا اس لیے ہے کہ مستقبل محفوظ ہو جائے۔ لہٰذا دنیا میں جو مشکلات، مصائب، دشواریاں آپ کے روبرو ہیں، یہ آخرت میں سودمند ثابت ہوں گی۔ جس قدر زیادہ مشکلات ہوں گی، اتنی ہی آپ کے حق میں بہتری ہے۔ آپ کا بھروسہ اس کی ذات پر ہونا چاہیے، وہ شفا بخشنے والا ہے۔ اگر آپ کا پاؤں شل ہو گیا تو اس میں چراغ پاں ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کہیں میرا پاؤں شل ہے، بازار نہیں جا سکتا۔ خدا نے آپ کو شل کیا ہے، آپ کو زمین گیر کر دیا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ آپ کا پاؤں رازق نہیں تھا۔ یہ کہتے کہ ایک پاؤں سے معذور ہو گیا تو کیا ہوگا؟ خدا آپ کا مددگار ہے، تمہارے مستقبل کی ضروریات کو وہ پورا کرنے والا ہے۔ تمہارے قلب میں قوت علی ہو، نہ کہ روپے، پیسے، وسائل اور خواہشات نفسانی۔ تمہارا بھروسہ غیر اللہ پر نہ ہو، خلاصہ یہ کہ تمہارا ایمان فقط اللہ تعالیٰ پر ہو۔ خوشنود ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی سبب سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ شافی خدا ہے، مشکل کشا دینے اور لینے والا اور اٹھانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سخاوت اس سے مراد ہے، فقر اس سے ہے، عزت ذلت وہی دیتا ہے۔ تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور تو ہی ہے جسے چاہے ذلت دے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 25۔ بیدک الخیر، خیر صرف تیرے ہاتھ میں ہے اور کوئی اس کا حامل نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت تک انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک وہ کسی صدمے سے دوچار نہ ہو۔ حب علی اور حب دنیا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو بھی علی کا شیعہ ہے وہ بلاؤں میں گرنے کے لیے تیار رہے۔ دنیا کی محبت سے سرشار دل میں حب علی جگہ نہیں کر سکتی۔ دل کو علی کے حوالے کرنے والے بلا و مصیبت میں نہ گریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں، اگر مومن پہاڑ کی چوٹی پر تنہا زندگی بسر کرنے لگے تو وہاں بھی اسے اذیت دینے والا کوئی پیدا ہو جائے گا۔ اگر واقعی میں علی سے سروکار رکھنا چاہتے ہو تو مشکلات کے لیے تیار رہو۔ زرق برق کرتی دنیا کے ساتھ تیرا دل ساقی کوثر سے خوش نہیں ہو سکتا۔ مثلاً جس کا دل اس بات پر خوش ہو کہ جو باغ اس نے لگایا ہے وہ اچھی طرح ہرا بھرا ہو گیا ہے، عین اس کی تمنا کے مطابق، تو ایسی حالت میں اگر کوئی کوثر کا نام لے، اس کو کیسے اشتیاق پیدا ہوگا، کیونکہ فی الحال وہ اسی میں خوش ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ مسائل میں گھرا ہوا ہو، نامساعد حالات نے اسے بیمار کر دیا ہو، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تلخ دواؤں کو پابندی سے کھاتا رہے۔ اگر کوئی کہے کہ انشاءاللہ تم حوض کوثر پر پہنچو گے
جہاں ایک جام میں 1,00,000 قسم کے مزے دے گا اور پلانے والے بھی مولا علی علیہ السلام ہوں گے۔ جب حب دنیا نہیں ہوگی تو علی کا شوق پیدا ہوگا۔ حب دنیا و حب علی دو متضاد چیزیں ہیں، یہ ہرگز یکجا نہیں ہو سکتی۔ علی کا شیعہ دنیاوی لحاظ سے ناکام رہے، نامراد رہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ قرۂ ارض پر اول سے آخر تک کوئی بشر علی کی مانند بلا و مصیبت کا شکار نہیں ہوا۔ آپ کی ولادت سے شہادت تک مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اگر حساب کریں تو نہیں کر سکتے۔ تیر کھانا، زخم وارد ہونا تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ غزوہ احد سے جب واپس آئے تو 90 زخم تھے۔ رسول خدا جب تشریف لائے تو دیکھا کہ تمام جسم چھلنی ہیں۔ مذاق نہیں ہے، تو نے زخم جسم پر کھانا، مذاق نہیں ہے 90 زخم جسم پر کھانا۔ کئی مرتبہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور خدا نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس روز جبرائیل سے رہا نہ گیا، صدا بلند کی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ تو ظاہری زخم تھے۔ دل پر وارد ہونے والے زخموں کو اگر شمار کریں تو نہ جانے کیا اثر ہوگا۔ منافقین کی زبان کے زخم اگر کوئی بتانے بیٹھ جائے تو عرصہ گزر جائے۔ نیزوں کے زخم بھر سکتے ہیں لیکن زبان کے زخم کا علاج نہیں۔ عجیب منزل ہے، امیر المومنین کیا کریں؟ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص ٹولہ خدا اور رسول پر ایمان نہیں رکھتا اور لا الہ الا اللہ کی آڑ لے کر حکومت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ خوارج کی جسارتیں دیکھیں کہ زبان انہیں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ جتنی اذیتیں انہوں نے پہنچائیں۔ معاویہ کا باپ ابو سفیان عمر کے آخری ایام میں اندھا ہو گیا تھا۔ عثمان کا دور حکومت تھا، بنی امیہ کی محفل جمی ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے پوچھا، محفل میں کوئی غیر تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے، سب اپنے ہیں۔ کہنے لگا، اے بنی امیہ، ریاست و سلطنت و غنیمت جانو، اسے کسی کے ہاتھ میں نہ جانے دو۔ دیکھو، نہ تو آخرت کا وجود ہے اور نہ ہی وہی کوئی چیز تھی۔ علی کا صبر ان کا معجزہ ہے۔ خود آپ نے بہترین تعبیرات کی۔ جانتے ہو علی کی زندگی کے 25 برس کس طرح گزرے؟ مبالغہ نہیں فرما رہے، ایسے شخص کی طرح جس کے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہو، کس مشکل سے کھانا پانی نگلتا اور سانس لیتا ہوگا۔ ایسا شخص جس کی آنکھوں میں کانٹے